نکاح اسپیشل ایپیسوڈ۔ مبارک ہو، پہنچ گیا تمہارا شاہزیب۔ اس نے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ماجدہ بیگم افرحہ کو کھڑا کرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ افرحہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ماما؟ ماجدہ بیگم نے اس کی پکار انسنی کی تھی، اسے زبردستی لیتی باہر نکلی۔ افرحہ ان کی ساری بات سمجھ گئی تھی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر کروفر سے بیٹھے شاہزیب پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے لب کھولے تھے اور پھر بند کر لیے۔ شاہزیب نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے اجاب و مراحل مکمل ہو گئے تھے۔ افرحہ ابھی تک بے یقین سے بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا نکاح شاہزیب سے ہو چکا تھا۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ شہزاد صاحب فوراً شاہزیب کی طرف بڑھے تھے۔ شاہزیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بات سنتے شہزاد صاحب تیش کے عالم میں آ گئے تھے۔ ڈیڈ؟ زید کو گھر کے اندر صحیح سلامت داخل ہوتے دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور لفٹ کے دوران ہمارے موبائل چوری ہو گئے تھے۔ زید بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ سب کے چہروں پر حیرت زدہ تاثرات نمایاں تھے۔ افرحہ جو خاموش بیٹھی تھی اسے کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ چلیں، اب آپ کو آپ کا بیٹا مل گیا ہے، اب میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ شاہزیب صوفے سے اٹھتا اپنی قمیض صحیح کرتا بیزاریت سے بولا تھا۔ زید کی نظریں بے ساختہ شاہزیب پر گئی تھیں جسے وہ پہلے دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے؟ کون سی بیوی؟ زید اونچی آواز میں بولا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ اونچی آواز میں بولے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، شاہزیب ناگواریت سے سرد لہجے میں بولا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا افرحہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے شاہزیب نے اسے کھڑا کیا۔ زید منہ کھولے بے یقینی سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلیں سسر جی اور ساسو ماں اپنی بیٹی کو دعائیں دیں، شاہزیب رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم سے بولا تھا جو افرحہ کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا جانی؟ افرحہ نے نرمی سے انہیں پکارا تھا مگر وہ اس کی آواز پر رخ پھیر گئے تھے۔ افرحہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ لگتا ہے دونوں ناراض ہو گئے ہیں، ہم بعد میں منائیں گے، فی الحال اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، شاہزیب سنجیدہ سے بولا تھا۔ مما، مجھے کہیں نہیں جانا، بابا جانی؟ وہ ان دونوں کو منہ موڑے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ شاہزیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر بے ساختہ سخت ہوئی تھی۔ افرحہ کے کندھے کے گر سختی سے بازو پھیلاتے وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے، اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ماجدہ بیگم نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھ کر رحیم صاحب پر نظر ڈالتے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہمان سارے رخصت ہونے لگے تھے۔ زید ایک الگ ہی ہنگامہ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شاہزیب نے یہ سب کر دیا تھا۔ شاہزیب اسے لے کر اپنے الگ گھر میں جا رہا تھا۔ افرحہ سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی۔ شاہزیب اس کا رونا سن سن کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ میں چپ ہو جاؤ ورنہ میرا دماغ گھوم گیا تو بہت پچھتاؤ گی، شاہزیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ مقابل کے گھائل کر دینے والے روپ سے وہ نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اس کے سخت لہجے میں بولنے پر غصے سے بولی تھی۔ اپنے ماں باپ کا رویہ یاد کرتے خود بخود اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے میرے ہی گھر والوں سے دور کر دیا، وہ غمگین سی بولی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا جہاں تک بھاگ سکتی ہو بھاگ لو، لیکن بیوی تم صرف شاہزیب میر حاتم کی ہی بنو گی، وہ اس کے سجے سنورے روپ پر ایک گہری نظر ڈالتا بولا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتے افرحہ خود میں سمٹے۔ آپ کی محبت میرے لیے سزا بن گئی ہے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ تم نے مجھے اپنے پیچھے پاگل کیا تھا، اب میری محبت برداشت کرنا بھی تم پر فرض ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، اتنی جلدی ہار مان رہی ہو؟ میری شدتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ اس کا کانپتا ہاتھ تھامتے وہ دھیرے سے اپنے لبوں کے قریب لایا تھا۔ اس کا پرحدت لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے افرحہ کانپ اٹھی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا ہے جب میں آپ سے ملی تھی، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی غصے سے چیخی تھی۔ شاہزیب کو اس کے ہاتھ چھڑوانے والی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ اوپر سے اس کا چیخنا سونے پر سہاگا کر گیا تھا۔ گاڑی کو روکتے شاہزیب نے اس کو ہاتھ سے تھام کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ افرحہ کی زبان فوراً بند ہوئی تھی۔ دوبارہ یہ حرکت مت کرنا،
تم اب میری بیوی ہو، جتنی جلدی ممکن ہو تسلیم کر لو۔ جہاں تک تمہارے ماں باپ کی بات ہے وہ بھی جلد ہی تم سے بولنے لگیں گے۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضولیات نہیں سننا چاہتا، ورنہ تمہارا منہ بند کرنے کے میرے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ افرحہ کے چہرے پر جھکے وہ اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے لب شدت سے رکھتا بولا تھا۔ افرحہ اس کے لمس سے گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ بے ساختہ تپ اٹھا تھا۔ شاہزیب کی بے باکی سے وہ ایک پل کو شاکڈ رہ گئی تھی۔ مقابل سے اسے ایسی امید نہ تھی۔ افرحہ کو چھوڑتے وہ سیدھا ہوتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ افرحہ اس کے بعد سارے راستے خاموشی سے لب بھینچ کر بیٹھی رہی۔ بریرہ افرحہ کے جانے کے بعد اداس ہو گئی تھی۔ عادل سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس کی مسلسل 2 دن سے اسے کالز آ رہی تھی جنہیں وہ اگنور کر رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کی انگیجمنٹ تھی اور اس کا بھاگنے کا پورا پلان بن چکا تھا۔ عادل سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ وہ 2 دن سے مسلسل اپنے اکاؤنٹ سے وقفے سے رقم نکلوا رہی تھی تاکہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کو شک نہ ہو۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ پیک کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ افرحہ کے پاس پاکستان جانے کا تھا۔ یہاں کے ماحول سے ویسے ہی اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ سگریٹ پینے کا دل شدت سے چاہا تھا لیکن خود کو روکتی وہ ہونٹ سختی سے بھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے اپنا سامان پیک کرنے کے چکر میں وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اپنا گھٹنا جھلا رہی تھی۔ خود کو سگریٹ پینے سے روکنا کس قدر مشکل کام تھا اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ وہ جھنجھلا کر سگریٹ کا پیکٹ نکالنے جانے لگی تھی جب دروازے پر ہوتی بیل نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ آنکھیں گھماتی بیزار سی دروازہ کھولنے گئی تھی۔ تم؟ جھٹکے سے دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے عادل کو دیکھتی وہ چیخی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ کا تھپڑ ابھی تک اس کی سوچوں میں پیوست تھا۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے دو۔ اپنے فیانسی کو دروازے پر کھڑے رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ دروازہ مکمل کھولتا عادل دھڑلے سے اندر داخل ہوا تھا۔ فلیٹ میں پھیلا سامان دیکھتے اس نے ابرو اچکاتے بریرہ کو دیکھا تھا جو منہ بنائے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ تمہارا شادی کا جوڑا امی نے بھجوایا ہے، ورنہ میرا تو دل تمہارا گلا دبانے کا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس کے قدموں کے پاس پھینکتا وہ سپاٹ انداز میں سرد لہجے میں گویا ہوا۔ بریرہ کے چہرے پر مایوسی اور ذلت کے احساس کے تحت گہرے سائے لہرائے تھے۔ اس نے اپنے قدموں میں پڑے بیگ کو دیکھا تھا جس میں سے سرخ رنگ کا جوڑا اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اپنا یہ 2 ٹکے کا ڈریس اٹھاؤ اور میرے فلیٹ سے نکل جاؤ۔ وہ غصے کی شدت سے کانپتی چیخی تھی۔ عادل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنا شروع ہوا تھا۔ تمہیں ہی میری بیوی بننے کا شوق تھا، اب چپ چاپ تیار رہنا۔ وہ ایک قدم بریرہ کی جانب بڑھاتا ناگواریت سے بولا تھا۔ بریرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم جیسے آدھے دماغ والے شخص کی بیوی بننے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ وہ طیش کے عالم میں بولی تھی۔ اس کے منہ سے سچائی کچھ زیادہ ہی کڑوی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے جو مذاق میں گھٹیا حرکت میرے پیرنٹس کے سامنے کی ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سرسراتے لہجے میں بولا۔ بریرہ کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا۔ شٹ اپ، فوراً نکلو یہاں سے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی تھی۔ عادل نے اپنے کان پر بے ساختہ ہاتھ رکھا۔ آہستہ آواز میں بولو، تمہارے قریب ہی کھڑا ہوں، میلوں فاصلے پر نہیں جو میرے کان پھاڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تیار رہنا، کل 1 بجے پک کرنے آؤں گا اور کوئی بھی چالاکی مت کرنا۔ اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا، اسی لیے بھاگنے اور چھپنے سے گریز کرنا۔ عادل سخت لہجے میں اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ بریرہ نے اسے پھاڑ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ واٹ ایور، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ وہ ہاتھ ہلاتی بظاہر لاپرواہ انداز میں بولی تھی لیکن دل میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ عادل ایک نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہاری اس زبان کا علاج میں بعد میں کروں گا۔ اس کے قریب سے گزرتا وہ دھیمے مگر سنجیدہ آواز میں بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ بریرہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ زور سے دروازہ بند کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سامنے پڑے سرخ جوڑے کو گھورتے اس نے آہستہ سے اپنی طرف اسے کھسکاتے کھولا تھا جس میں سرخ رنگ کا نفیس سے کام والی میکسی تھی۔ اس پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے وہ اپنی سوچوں میں غرق ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک بمشکل ہی کبھی ایسٹرن سٹائل کا ڈریس پہنا ہوگا، تبھی فراک کو دیکھتے اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب اسے روم میں چھوڑ کر نہ جانے خود کہاں غائب ہو گیا تھا۔ افرحہ نے خود پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اسکن گولڈن جوڑے میں وہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اوپر سے سرخ آنکھیں اس کے حسن کو مزید 2 آتشا کر رہے تھے۔
اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں موجود چوڑیاں اتارنا شروع کی تھیں۔ سوچوں کا مرکز انجانے میں ہی شاہ زیب کے گرد تھا۔ اسے امید نہیں تھی شاہ زیب کچھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ چوڑیاں اتار کر ابھی وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی رہی تھی جب دروازہ کھولتے شاہ زیب روم میں داخل ہوا۔ افرحہ نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہی اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ کالے کرتے میں وہ آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر چھائی انوکھی چمک اس کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے عین پشت پر کھڑا ہو گیا تھا۔ افرحہ کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ افرحہ کی نظریں شیشے سے شاہ زیب کی پرتپش نگاہوں سے ملی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھ گئی تھیں۔ ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اس کی گردن دبوچتے شاہ زیب نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ افرحہ گھبراتی ہوئی اس کے ہاتھ کو تھام گئی تھی، لیکن اس کا نازک ہاتھ شاہ زیب کے فولادی ہاتھ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ زیب، اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے شاہ زیب کو خود میں سرور سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تو مجھے چھوڑ کر اس چپکو سے شادی کرنے والی تھی، میرے دل سلگ اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے تمہاری سانس روکنے کو دل کرتا ہے جس نے میری محبت میں خیانت کرنے کا خیال اپنے ذہن میں لایا۔ وہ اس کی گردن پر ہلکی سی گرفت مضبوط کرتا بول اٹھا تھا۔ افرحہ کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھیں۔ آپ مجھ سے آپ نے باتیں چھپائیں، وہ شکوہ کو نظروں سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد باندھتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ میں نے تم سے کچھ بھی چھپایا نہیں تھا، بس فی الحال تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور جو بھی بات ہے میں خود تمہیں بتا دوں گا۔ دوبارہ کسی دوسرے کی بات سن کر مجھ پر الزام لگانے اور لڑنے کی جرات نہ کرنا۔ وہ آئینے میں اس کی نظروں میں نظریں ڈالتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرحہ نے اپنے لب کاٹے۔ مجھے بھی حقیقت جاننے کا حق ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کی گردن سے اپنی گرفت ہٹاتے وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ چکا تھا۔ تمہارے اور بھی بہت سے حق ہیں، وہ اس کا دوپٹہ کندھے سے ہٹاتا وہاں اپنی تھوڑی رکھتا اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ اس کی ذو معنی بات سمجھتی سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہیں، وہ آنکھیں جھکاتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ فوراً اوپر دیکھو، دوبارہ اپنی نظریں نیچے مت جھکانا۔ شاہ زیب کے سنجیدگی سے بولنے پر اس نے لرزتی پلکیں دوبارہ اوپر اٹھائی تھیں۔ آئینے میں اس کی نظریں شاہ زیب سے ٹکرائیں۔ اس کی بیک بون میں سرسراہٹ سے ہوئی تھی۔ اور میں نے ابھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ تم مجھے بے شرم کہو۔ وہ اس کی گلابی نازک گالوں پر ہولے سے لب رکھتا جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی شاہ زیب کا پرحدت لمس خود پر محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک جھٹکے میں اسے خود کی طرف موڑتے اس کو خود میں قید کیا تھا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی گرفت میں لیتے شاہ زیب نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ افرحہ نے بے ساختہ اس کے کرتے کے کالر کو ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ اسے خود میں قید کیے شاہ زیب مدہوش ہوا تھا۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی، بس ان کی دھڑکنوں کا رقص سنائی دے رہا تھا۔ افرحہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ شاہ زیب نے دھیرے سے اسے آزاد کیا۔ افرحہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے شاہ زیب کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے اسے خود سے ہٹاتے دھیرے سے اس کے دوپٹے کی پنس کھولنا شروع کی تھی۔ افرحہ سرخ چہرے سے آنکھیں جھکائی کھڑی تھی۔ اس کی انگلیوں کا سرسراتا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ ایک پل کو اچھل پڑی تھی۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ دوپٹہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے اس نے افرحہ کے کانوں میں موجود جھمکے نکالے تھے اور اس کی کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتے شاہ زیب افرحہ کا سانس خشک کر گیا تھا۔ شاہ زیب پلیز، وہ مقابل کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے نیکلس کی ڈوری کھولتے اسے اپنے بہت قریب کیا تھا۔ اس کے لمس سے افرحہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ دی تھیں۔ شاہ زیب کی داڑھی کی چبھن ایک عجیب سا سرور پیدا کر رہی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کر لو،
اس کی حالت پر ترس کھاتا شاہزیب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ الماری میں سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس نے افرحہ کے ہاتھوں میں تھمائی تھی، کیونکہ افرحہ کے چینج کرنے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ میں یہ کیسے پہنوں گی؟ وہ لب دبا کر کپ کپاتی آواز میں گویا ہوئی۔ جیسے پہنتے ہیں، صبح تمہارے کپڑے منگوا دوں گا، فی الحال ان سے گزارا کرو۔ اس سے پہلے میں اپنا ارادہ بدل لوں، جلدی سے کپڑے چینج کر لو۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا وہ اس کے دائیں گال کو سہلاتا لو دیتی نظروں سے بولا تھا۔ افرحہ تیزی سے کپڑے سینے سے لگاتی واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے شاہزیب کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ اس کے انتظار میں شاہزیب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھاتے شاہزیب نے سلگاتے ہوئے اپنے لبوں میں دبائی تھی۔ دھوئیں کے مرگولے ہوا میں چھوڑتے وہ مسرور سا ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ افرحہ اپنے سرخ لب کاٹتی آہستہ سے واش روم سے نکلی۔ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بالکل ہی چھپ گئی تھی۔ ٹراؤزر کو آدھے سے زیادہ وہ نیچے سے فولڈ کر چکی تھی، جبکہ شرٹ کے بازوؤں کو بھی کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ شاہزیب کی نظروں سے کنفیوز ہوتے افرحہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ میرے پاس آؤ، سگریٹ زمین پر پھینک کر مسلتے شاہزیب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے اپنے پاس بلایا تھا۔ افرحہ کانپتی ٹانگوں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے قریب گئی۔ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس نے شاہزیب کے ہاتھ پر رکھا تھا، جسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتے شاہزیب نے اسے اپنے اوپر کھینچ کر گرایا تھا۔ افرحہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ شاہزیب کی جانب دیکھتے اس نے اپنے لب کاٹنا شروع کیے تھے۔ مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ افرحہ کا ہونٹ انگوٹھے کی مدد سے افرحہ کے دانتوں سے آزاد کرواتے وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس کا خوشبوؤں میں بسا نرم و نازک وجود شاہزیب کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ حرکتیں وہ خود پر کنٹرول بمشکل رکھ پا رہا تھا۔ افرحہ شرمندگی سے سرخ پڑتی دھیرے سے سر ہلا گئی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے شاہزیب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ شاہزیب کا سکون تھی، اس کی روح کا حصہ تھی، اس کی پہلی محبت تھی۔ افرحہ شاہزیب میرا تھی۔ افرحہ آنکھیں موندتی اس کے سینے میں سر رکھے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ عادل بیزار سا بلیک فارمل ڈریس میں بریرہ کو پک کرنے آیا تھا۔ اسے امید تھی بریرہ اب تک بھاگ گئی ہوگی۔ دروازے پر بیل بجاتے وہ اس کے دروازہ نہ کھلنے پر مسکراتا ہوا مڑنے لگا تھا، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بریرہ پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہوا تھا۔ سرخ گھیر دار فراک میں لائٹ سا میک اپ کیے وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار بریرہ کو اس طرح کی ڈریس میں دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں ڈر کر بھاگ جاؤں گی؟ ابرو اچکاتے بریرہ نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اسے کھلے منہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو بریرہ کو لگا تھا شاید وہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھتی وہ گردن اکڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں تھی، اپنا گلا کھنکارتے عادل بریرہ سے نظریں پھیرتے ہوئے بولا۔ ہاں بلا بلا، اندر آ جاؤ، ابھی میں نے اپنی ہیلز پہننی ہیں۔ وہ منہ بگاڑتی اسے اندر آنے کا بولتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ عادل منہ پر ہاتھ پھیرتا لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بریرہ سے نکاح تھا، جسے سوچتے ہی وہ ایک الگ سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے کسی پاکستانی معصوم سی پڑھی لکھی لڑکی کا سوچا تھا، نہ کہ بریرہ جیسی بولڈ کینیڈا کے ماحول میں پلی بڑھی کلبنگ کرتی ہوئی لڑکی کا سوچا تھا۔ چلو چلیں، دوپٹہ اپنے بازوؤں پر ڈالنے کی کوشش میں جھنجھلاتی ہوئی بریرہ عادل سے بولی تھی۔ عادل نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے دوپٹہ تھام کر اس کے کندھوں پر دھیرے سے پھیلا کیا تھا۔ بریرہ شدید حیران ہوئی تھی۔ عادل اس کا دوپٹہ ڈالتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بریرہ خاموشی سے لب دباتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ نکاح کا انتظام عادل کے گھر پر کیا گیا تھا، جہاں عادل کے دوست اور چند رشتہ دار موجود تھے۔ بریرہ سے عادل نے اس کے پیرنٹس کا پوچھا تھا، جس کے بارے میں وہ سختی سے انکار کر گئی تھی۔ اس کے بعد کسی نے اس سے اس متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ مسز طلحہ نے اس کا ماتھا چومتے مبارکباد دی تھی۔ پہلی بار اتنا شفقت بھرا لمس محسوس کر کے بریرہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنے ماں باپ کا خیال آتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے پتا ہے آپ نے اس دن انگیجمنٹ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ مسز طلحہ اسے روم میں لے کر آئی تھیں، جہاں نرمی سے بریرہ کا ہاتھ تھامتی وہ گویا ہوئی تھیں۔ بریرہ،
ایک دم بری طرح اس کے دل کو دھڑکا لگا تھا۔ اس کے زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے چھپا کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مسز طلحہ اس کے خاموش جھکے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بول رہی تھی۔ پھر آپ شادی کے لیے کیوں مانی؟ بریرہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ صحیح وقت پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپاتی مسز طلحہ اسے کنفیوز چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ مہمانوں سے فارغ ہوتا اپنے دوستوں سے جان چھڑاتا بمشکل کمرے میں آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر عادل نے لب بھینچے۔ دروازے کو لاک کرتا وہ اپنا کوٹ اتار کر روم میں موجود کاؤچ پر پھینک چکا تھا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ دھیرے سے قدم اٹھاتا بریرہ کے پاس بیڈ کے قریب کھڑا ہوتا عادل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بس آنٹی کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ وہ بنا لحاظ کیے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوتی اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تم جاننا چاہتی ہو مجھے تم کیسی لگ رہی ہو۔ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا وہ بریرہ کے چہرے سے لٹ نرمی سے ہٹاتا بول رہا تھا۔ بریرہ کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ زہر لگ رہی ہو۔ عادل مسکراہٹ دباتا بولا تھا۔ پھر مجھے کھا کر مر جاؤ۔ وہ اسے گھورتی منہ بگاڑ کر بولی۔ مجال ہے جو مقابل اس کی ٹوٹے منہ سے ہی تعریف کر دے۔ بریرہ کا دل اس کا منہ نوچنے کو چاہا تھا جس نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میرا ابھی اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہوا۔ عادل گندا سا منہ بنا کر بولا۔ بریرہ کو مرچی لگ گئی۔ تم بھی میرے اسٹینڈرڈ والے نہیں ہو، آئی سمجھ؟ چھلے ہوئے آلو۔ وہ بھی جواباً چیخ کر بولی تھی۔ عادل نے آنکھیں گھماتے مقابل کو گھورا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا، شوہر ہوں میں تمہارا، ملازم نہیں۔ بریرہ کا جبڑا جکڑتے عادل اسے ڈرانے کے لیے سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ کی بیک بون میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، مجھ پر اپنا روب جمانے کی کوشش نہ کرو۔ بریرہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتی ناگواریت سے بولی۔ اسے کہاں منظور تھا مقابل کا استحقاق بھرا لہجہ۔ ہاں ہاں ہاں، اب ساری زندگی تم پر ہی روب جھاڑوں گا، اس لیے یہ بدتمیزی اور الٹے نام لینے سے پرہیز کرنا، کیونکہ مجھے تمہیں روکنے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ عادل اس کے بالوں کو ہولے سے اپنی گرفت میں لے کر جھٹکا دیتا بولا تھا۔ بریرہ نے زور سے عادل کا کندھا دبوچتے وہاں اپنے ناخن گاڑے۔ عادل نے تکلیف سے بے ساختہ لب بھینچ لیے تھے۔ مقابل کے ناخن تیز چھری کی طرح اندر گھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اف، جنگلی بلی ہو پوری۔ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا وہ جھنجھلا کر بولا۔ دوبارہ مجھ پر اپنا زور مت چلانا، ورنہ تمہارے کندھے کے بجائے اگلی باری تمہارا منہ ہوگا۔ وہ اپنے ناخنوں پر پھونک مارتی ایک ادا سے بولتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتی اپنا عکس دیکھنے لگی تھی۔ عادل خاموشی سے اسے گھورتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس کے فریش ہونے کے بعد بریرہ اس سے بولی تھی۔ آج رات یہاں ہی گزارو، کل چھوڑ آؤں گا۔ عادل کافی تھک چکا تھا تبھی انکار کر گیا تھا۔ پھر تو تمہیں زمین پر سونا پڑے گا۔ بریرہ بیڈ پر تیزی سے چڑھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ عادل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں کیوں زمین پر لیٹوں گا؟ اس نے ابرو اچکاتے پوچھا، ساتھ ہی تیزی سے وہ بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تمہیں تو خود زمین پر لیٹ جانا، اب زیادہ بکواس مت کرنا۔ پہلے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں، اور اگر کپڑے چینج کرنے ہوئے تو میری الماری سے کوئی شرٹ اور ٹراؤزر لے لینا۔ عادل پھیل کر لیٹتا ہوا بولا تھا۔ بریرہ نے بیزاریت سے اسے گھورا۔ منہ بنا کر اٹھتی وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی۔ عادل کی ترتیب سے موجود کپڑوں کو وہ اچھا خاصا بگاڑ چکی تھی۔ سکون سے ہاتھ جھاڑتی وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ کر عادل کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر خود کو ڈھانپتی سو گئی تھی۔ ساری رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے کمفرٹر کھینچتے اور ٹانگیں اور بازو ایک دوسرے کو مار کر گزارے تھے، اور دونوں ہی سکون سے سو نہیں پائے تھے۔ افرحہ پرسکون سے سو رہی تھی جب اچانک آوازیں سنتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاہزیب جو اسے اپنے حصار میں لے کر لیٹا ہوا تھا، وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا اونچی آواز سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ جھوٹ ہے سب کچھ، نہیں میں۔ ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت نکل رہے تھے۔ افرحہ اس کو پسینے میں ڈوبتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شاہزیب کے کندھوں پر ہاتھ جماتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ شاہزیب اٹھ جائیں، آپ برا خواب دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے جب شاہزیب نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اس کو گردن سے دبوچتے تکیے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔
افرحہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے شاہزیب کا ہاتھ پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام ٹھہری تھی۔ شاہزیب میری طرف دیکھیں۔ افرحہ نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے شاہزیب کا گال سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہزیب فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ وہ تیزی سے افرحہ کا گلا چھوڑتا بیڈ پر دوسری سائڈ پر گر گیا تھا۔ افرحہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کا تنفس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوبارہ جب ایسا ہو میرے قریب مت آنا، شاہزیب اس کی طرف رخ کرتا سنجیدگی سے بولتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا وہ کمرے میں موجود بالکنی میں آ گیا۔ سگریٹ لبوں میں دباتے اس نے سلگائی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ خواب تو کافی عرصے سے اس کے ساتھی تھے، لیکن کچھ عرصے سے اسے یہ خواب آنا بند ہو چکے تھے، لیکن پاکستان واپس آ کر ان کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ افرحہ اپنا سانس بحال کرتی شاہزیب کے لیے فکر مندی سے ننگے پاؤں اٹھتی بالکنی میں گئی تھی، جہاں اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر افرحہ نے ناک چڑھائی تھی۔ وہ جلد ہی شاہزیب کی ساری بری عادتیں چھڑوانے کا عہد کر چکی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ دھڑکتے دل سے شاہزیب کی پشت پر کھڑی ہوتی، اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھ چکی تھی۔ شاہزیب تو اس کی آہٹ سے ہی پہچان گیا تھا مگر خاموش رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہزیب سنجیدگی سے ہوا میں دھواں چھوڑتا بولا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اس طرح آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ وہ سمجھداروں کی طرح اس کی پشت سے چہرہ ٹکاتی بول رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھنے لگا تھا۔ افرحہ نے خفکی سے اسے دیکھا۔ کھڑوس، وہ زیر لب بڑبڑائی جو شاہزیب کی سماعتیں بھی سن چکی تھیں۔ شاہزیب سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے افرحہ کی جانب مڑا۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتے شاہزیب کی نگاہ اس کے پاؤں کی طرف گئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ بنا چپل کے بالکنی میں کیوں آئیں؟ وہ اس کی لاپرواہی پر برہم ہوا تھا۔ افرحہ کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اس نے افرحہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ افرحہ شاہزیب کے دونوں پاؤں پر اپنے پیر جما کر کھڑی تھی۔ شاہزیب نے افرحہ کی کمر کے گرد مضبوطی سے حصار باندھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی بمشکل اس کے کندھوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہزیب سر جھکا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ شاہزیب کے سنجیدگی سے بولنے پر افرحہ نے منہ پھلایا تھا۔ اوکے، اب اندر چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ افرحہ ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی بولی۔ شاہزیب نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ افرحہ نے فوراً اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ شاہزیب کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتے اسے سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزیب نے نرمی سے اسے بیڈ پر لا کر لٹایا تھا۔ اس کی نظر افرحہ کی گردن پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان پر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اٹس اوکے شاہزیب، اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے افرحہ نرمی سے بولی تھی۔ شاہزیب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے بے ساختہ جھکتے اس پر شدت سے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس کی جسارت پر افرحہ کانپ اٹھی تھی۔ A hero will kill you to save the world, but a villain will destroy the world to save you, and I am a villain for you. شاہزیب اس کے کان کے پاس جھکے شدت جذبات سے بولا تھا۔ افرحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔ وہ شاہزیب کی محبت کا اندازہ چاہ کر بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ شاہزیب اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا اسے اپنے حصار میں لیتا دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ افرحہ کافی دیر اس کے الفاظوں کے سحر میں کھوئی رہی تھی۔ افرحہ شاہزیب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی افرحہ فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ جب روم کے دروازے پر نوک ہوا، وہ اوندھے منہ لیٹے شاہزیب پر نظر ڈالتی دروازے پر گئی تھی۔ یہ سر نے آپ کے لیے کپڑے منگوائے تھے، ملازمہ اپنے ہاتھ میں موجود کئی شاپنگ بیگز دکھاتی ہوئی بولی۔ یہاں رکھ دیں۔ وہ بیگز روم میں رکھواتی ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کا بولتی بھیج چکی تھی۔ شاہزیب بیگ میں سے شاپنگ بیگ میں سے ایک خوبصورت سا برانڈڈ سی گرین کلر کا شارٹ فراک، تنگ پاجامہ اور شفون کا دوپٹہ اٹھائے وہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ اپنے بال سکھاتی وہ واش روم سے نکلتی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اپنے بالوں کو کنگھی کرتے اس کی نظر بے ساختہ آئینے سے بیڈ پر لیٹے شاہزیب پر گئی۔ شاہزیب نیند سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں افرحہ پر ہی مرکوز تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حوصلہ رکھیں، آپ کی ہی ہوں۔
وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکان نے شاہزیب کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ یس یو آر مائن، اونلی مائن۔ وہ افرحہ کی منموہنی صورت کو نظروں کے حصان میں رکھے نیند سے بھاری آواز میں بولا۔ افرحہ کی دھڑکنیں اس کے الفاظ پر منتشر ہوئی تھیں۔ وہ کتنا پوزیسو تھا اس کے معاملے میں، اسے ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں، وہ لرزتی پلکوں کو جھکاتی نرمی سے بولی تھی۔ شاہزیب مسکرایا تھا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ افرحہ نے اٹھ کر اس کے لیے گرے رنگ کا سوٹ نکال دیا تھا۔ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالتی وہ بالوں کو کیچر میں مقید کیے کمرے سے نکل آئی تھی۔ نظریں ادھر ادھر گھماتی وہ گھومتی ہوئی آ کر کچن میں پہنچ گئی۔ ملازمہ سے ناشتہ لگواتے افرحہ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاہزیب یہاں اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس کے گھر والے دوسرے گھر میں رہتے ہیں، جسے سن کر افرحہ کا موڈ بگڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاہزیب شاید اسے اپنے گھر والوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اسے چھپا کر یہاں رکھ رہا ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب بھاری مردانہ آواز سنتے وہ اچھل پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ شاہانہ چال چلتے حاتم شاہ اپنی مخصوص بھاری مردانہ آواز میں بولے تھے۔ افرحہ نے انہیں انجان نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے منہ میں ان کے سلام کا جواب دے چکی تھی۔ حاتم شاہ نے ایک تنقیدی نگاہ افرحہ پر ڈالی تھی، جس کے پیچھے ان کا پوتا پاگل ہوا پڑا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا ہی وعدہ توڑ کر واپس پاکستان بھی آ چکا تھا۔ میں شاہزیب کا دادا ہوں، حاتم شاہ نے اپنا تعارف کروایا۔ افرحہ کی آنکھیں ایک پھل کو پھیلی تھیں، پھر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ دادا جان، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں، افرحہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے دادا جان تو بچپن میں ہی کھو چکی تھی، تبھی انہیں دیکھتی وہ خوش تھی۔ حاتم شاہ اس کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ افرحہ انہیں ٹیبل پر بٹھاتی ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دادا جان؟ اپنی کمر پر بازو باندھے وہ شان سے چلتا ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ان کا یوں بنا بتائے آ جانا شاہزیب کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی بہو سے ملنے آیا ہوں، تمہیں تو فرصت نہ ملی ان بوڑھی آنکھوں کو اپنی بیوی دکھانے کی، سو میں خود ہی چلا آیا۔ وہ چہرے پر بے چارگی سجائے جس انداز میں بولے تھے، افرحہ فوراً پگھل گئی تھی۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے شاہزیب کو گھورا تھا، جو اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا خود حاتم شاہ کو دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ آپ ابھی جوان ہیں دادا، ان کی باتوں میں مت آئیں، ان کی خود کی روح بہت ضعیف ہے، افرحہ ان کا جی بہلانے کے لیے بولی تھی۔ شاہزیب نے ابرو اچکاتے اس ٹڈی کو گھورا تھا جو حاتم شاہ کے سامنے شیرنی بن رہی تھی۔ یہ میں فرصت سے تمہیں بتاؤں گا کہ میری روح کتنی ضعیف ہے، وہ ہر لفظ چباتا ہوا بولا تھا۔ افرحہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے ناشتہ سرو کرو، شاہزیب اس کی ہوا نکلتی ہوئی دیکھ کر مسکراہٹ چھپاتا سنجیدگی سے بولا۔ افرحہ خاموشی سے اٹھ کر اسے ناشتہ سرو کرتی شاہزیب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ناشتہ کھا لو، الگ کھانے کی ضرورت نہیں، شاہزیب افرحہ کو الگ پلیٹ میں کھانے سے روکتا بولا تھا۔ حاتم شاہ نے حیرت سے پوتے کو دیکھا، جو کبھی کسی کو اپنا جوٹا نہ کھانے دیتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کھاتا تھا۔ ضرور افرحہ میں ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر چیز اور حد سے گزر جاتا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد؟ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے حاتم شاہ کے روبرو بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا، اب وہ حاتم شاہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو چلا آیا، حاتم شاہ سنجیدگی سے بولے۔ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں واپس لوٹ جاؤں گا، شاہزیب سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ حاتم شاہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ پر ڈالی۔ یہاں سب کچھ تمہارا ہی ہے، اب ان چیزوں کو سنبھال لو، واپس جانے کی ضرورت نہیں، حاتم شاہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ شاہزیب نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ان پر ایک نظر ڈالی۔ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن مجھ سے اچھے کی امید مت رکھیے گا، وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا جس انداز میں بولا تھا وہ حاتم شاہ کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ ٹائی باندھ رہا تھا جب افرحہ روم میں آئی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے شاہزیب سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنے کا سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آفس جا رہا ہوں،
3-4 घंटों तक वापस आ जाऊँगा। मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम मत निकालना। कुछ मंगवाना हुआ तो मुलाजमा को बोल देना। शाहज़ेब अपनी टाई बांधता उसकी जानिब मुड़ा था। अफराह ने उसकी बात पर मुंह बिगाड़ा था। मुलाजमा से क्यों बोलूँगी? क्या वो मेरा शौहर है? वो खुफकी से बोली थी। शाहज़ेब ने अबरू उचकाते हैरत से उसे देखा, जो छोटी सी बात पर नाराज़गी दिखा रही थी। नाराज़ क्यों हो रही हो? मुझे कॉल कर देना, और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्रॉपर रेस्ट करना। शाहज़ेब अपना मोबाइल उठाकर पॉकेट में डालता बोला, रेस्ट कर चुकी हूँ, अब सारा दिन मैं क्या करूँगी? वो मुंह फुलाती पूछ रही थी। मैं कौन सा सारे दिन के लिए जा रहा हूँ? जल्दी आ जाऊँगा, फिर 2 दिन तक हम वापस चले जाएंगे। तुम अपनी स्टडीज़ अगेन स्टार्ट करना। शाहज़ेब उसके करीब बढ़ता बोला था। अफराह ने आंखें उठाकर उसे देखा। मैं मम्मा और बाबा जानी से सुलह किए बगैर वापस नहीं जाऊँगी, वो संजीदगी से बोली। शाहज़ेब ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जिसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इस बारे में आकर बात करूँगा, कोई फजूल हरकत या शरारत करने की कोशिश न करना। उसका गाल तपतपाता शाहज़ेब उसे वार्निंग देता चला गया। अफराह नाराज़ नज़रों से उसे देखती तेज़ी से बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल गई थी। शाहज़ेब ने नागवारियत से उसे जाते देखा। वापस आकर उससे बात करने का सोचता वो अपनी चीज़ें उठाता लंबे लंबे डग भरता नीचे उतरा था, जहाँ सामने ही हातिम शाह खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उन पर एक नज़र डालता बाहर की जानिब बढ़ गया। हातिम शाह एक गहरा सांस खारिज करते उसके पीछे बढ़े थे। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह लड़कियों की तरह चीख रहे हो? बरीरा, जो मज़े से सो रही थी, मुकाबिल की चीख सुनती अपने कानों पर हाथ रखे नींद से डूबी आवाज़ में बोली। आदिल, जिसकी आंख खुली ही थी, बरीरा को फैल कर अपने नहायत करीब लेटे देखकर उसकी बेसाख्ता चीख निकली थी। शट अप, जल्दी से उठो, तुम्हें घर छोड़कर आऊँ, फिर मुझे ड्यूटी पर जाना है। आदिल अपने बालों में हाथ फेरता तेज़ी से बेड से उतरा था। मेरा अभी उठने को दिल नहीं है, चुप करके चले जाओ, बरीरा बरहमी से बोली। आदिल ने काट खा जाने वाली नज़रों से सोई हुई जंगली बिल्ली को देखा था। उसको मज़ा चखाने का सोचता वो साइड टेबल से जग उठाता वॉशरूम में गया। ठंडा पानी जग में भरते अपनी मुस्कुराहट छुपाता वो बाहर आया था। एक नज़र सुकून से सोती बरीरा के चेहरे पर डालते उसने फ़ौरन पानी का जग उसके चेहरे पर उलट दिया था। बरीरा ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही तड़प कर उठी। जाहिल गवार आलू, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। अपने दिमाग को सुन पड़ता महसूस करके वो चीखी थी। ठंडे पानी ने उसके हवास झंझोड़ दिए थे। तमीज़ नाम की कोई चीज़ तुम में नहीं है। अब उठ गई हो तो मेरे फ्रेश होने के बाद चुपचाप फ्रेश हो जाना। आदिल मुस्कुराहट दबाकर उसकी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होता मुड़ा ही था जब बरीरा ने उछल कर उस पर छलांग लगाई थी। आदिल, जो इस आफत के लिए तैयार नहीं था, सीधा मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था। उसकी थोड़ी ज़ोर से कारपेट फ्लोर पर लगी थी। हाय अल्लाह, मोटी, मुझे मारने का इरादा है? बरीरा, जो आदिल के बाल पकड़कर खींचने लगी थी, उसकी दुहाई सुनते वो हंसी थी। आइंदा के बाद ऐसी घटिया तरीके से मुझे उठाने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें गंजा कर दूंगी। वो आदिल के बाल होले से खींचती उसके ऊपर से उठ गई। आदिल ने दिल में 1000 सलावातें सुनाई थी। तुम पूरी मोटी भैंस हो जंगली बिल्ली, मेरा मुंह तोड़ दिया है। वो अपनी थोड़ी को सहलाता सीधा होकर बैठा था। बरीरा के बाल खींचने वाली हरकत पर बमुश्किल उसने कड़वा घूंट पिया था। अब पंगा लिया था तो अंजाम भी भुगतना ही पड़ना था। तुम होगे मोटे, दोबारा मुझे मोटा कहने की जुर्रत भी मत करना। आदिल के करीब एक कदम बढ़ाती वो तप कर गुस्से में चीख कर बोली थी। आदिल एक पल को उससे घबरा गया। उसको डरते देखकर बरीरा उसका कंधा थपथपाती वॉशरूम में चली गई थी। बदतमीज़, ज़रा जो अक्ल हो, शौहर से कैसे बात की जाती है? वो बरीरा को बुरा भला बोलता बुड़बुड़ाता हुआ अपनी थोड़ी को पकड़कर बेड पर बैठ गया था। हातिम शाह के हमरा चलता वह क्रोफर्ड से बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। सब वर्कर्स हैरत से हातिम शाह के साथ चलते शाहज़ेब को देख रहे थे, जिसके बारे में सब ने बहुत कुछ सुन रखा था, मगर हकीकत में अब तक किसी ने देखा नहीं था। काम करते वर्कर्स उन्हें देखते ही सलाम करने लगे। शाहज़ेब बिना किसी की तरफ देखे सीधा चलता हातिम शाह के साथ लिफ्ट में दाखिल हुआ। 4th फ्लोर पर लिफ्ट रुकते ही वो बाहर निकला। ये फ्लोर ख़ास कर कंपनी के ऑनर के लिए रिजर्व था। ये यहाँ क्या कर रहा है बाबा? मीर शाह, जो मीटिंग के लिए अपने ऑफिस से निकला था, शाहज़ेब को यहाँ देखकर हैरान हुआ था। उसके साथ मौजूद पीए भी शाहज़ेब को देख रहा था। वो खामोशी से हातिम शाह के इशारों पर वहाँ से चला गया।
اب وہاں صرف وہ تینوں ہی موجود تھے۔ حاتم شاہ میر شاہ کو جواب دینے ہی لگے تھے جب شاہ زیب ان سے پہلے بول اٹھا تھا۔ دادا، آپ نے کیسے کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں جنہیں یہ تک نہیں پتہ مالک سے سوال جواب نہیں کرتے؟ اس کا انداز حدت آمیز تھا۔ میر شاہ غصے سے سرخ پڑ گئے۔ شاہ زیب کو حیرت تھی کہ میر شاہ نے ساری پراپرٹی حاتم شاہ سے کیوں اس کے نام لکھوائی، جبکہ وہ نفرت اس سے اب بھی کرتے تھے۔ یا تو پھر ماہین نے جھوٹ بولا تھا یا بات کچھ اور تھی۔ بابا کس ناحجاز کو یہاں لے آئے ہیں، اسے واپس بھیج دیں، وہاں ہی یہ سڑتا پھرے اور ساتھ ہی وہ گھٹیا لڑکی بھی لے جائے جس کے پیچھے یہ ہماری عزت دوبارہ خاک میں ملانے کے لیے واپس لوٹ آیا ہے۔ میر شاہ کا لہجہ زہر خون تھا۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بے ساختہ بھینچ لی تھی۔ افرحہ کے بارے میں ان کے الفاظ سنتے وہ بے ساختہ ان پر جھپٹا تھا۔ ہمارے درمیان میری بیوی کو دوبارہ لانے کی جرت بھی مت کیجیے گا، اس کے معاملے میں میں بہت پاگل ہوں، ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ شاہ زیب ان کے چہرے پہ دھاڑا تھا۔ حاتم شاہ نے بامشکل شاہ زیب کو میر شاہ سے دور کیا تھا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو تو صاف صاف بتا دو۔ وہ شاہ زیب اور میر شاہ کی طرف دیکھتے اپنا سینہ سہلاتے تکلیف سے بولے تھے۔ بیٹے اور پوتے کو آپس میں لڑتے ہوئے برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ بابا کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میر شاہ پریشانی سے انہیں دیکھتا بولا تھا۔ تم جہاں جا رہے تھے جاؤ، تم سے میں بعد میں بات کروں گا، حاتم شاہ سنجیدگی سے بھاری لہجے میں بولے۔ میر شاہ لب بھینچ کر ایک کٹیلی نظر شاہ زیب پر ڈالتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ آپ نے اپنی میڈیسن لی تھی؟ شاہ زیب نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ حاتم شاہ اس کی فکر پر مسکرائے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ٹینشن مت لو، بس اپنے باپ سے لڑائی مت کیا کرو۔ چلو تمہیں آفس دکھاتا ہوں۔ وہ شاہ زیب کے تاثرات بدلتے دیکھ کر بات ہی بدل گئے تھے۔ شاہ زیب سر ہلاتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ بریرہ کو کچھ دیر پہلے ہی عادل ڈیوٹی پر جانے سے پہلے فلیٹ پر چھوڑ کر گیا تھا۔ مسز طلحہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بہانہ بناتی واپس آ گئی تھی۔ ابھی وہ عادل کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، ابھی تو اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ اسے اچھا لگا تھا، اس کے غصے کے باوجود بھی وہ کئی بار اس کی مدد کر چکا تھا۔ وہ کمفرٹیبل کپڑوں میں مزے سے صوفے پر بیٹھی نیٹ فلکس پر کوئی شو دیکھ رہی تھی، ساتھ گود میں دھرے پاپ کارن سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دروازے پر اچانک بیل ہونے پہ وہ بدمزہ ہوتی اٹھی، ماتھے پر تیوری چڑھائے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھولتے اسے شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ سامنے ہی اس کے پیرنٹس کے 2 گارڈز موجود تھے۔ کچھ دن بعد اس کی انگیجمنٹ تھی جسٹن سے، جس کی وجہ سے وہ اپنا فون بھی بند کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ واپس بند کرنے والی تھی جب گارڈز نے دروازے کو زور سے جھٹکا دیا۔ بریرہ سیدھا زمین پر گری تھی، اس کی کوہنیاں زمین سے رگڑی گئی تھیں۔ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، سر نے بھیجا ہے، ان میں سے ایک گارڈ نے اپنے مخصوص سرد لہجے میں کہا تھا۔ باہر میں جاؤ کمینوں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی تیزی سے اٹھی تھی اور ایک جانب بڑا شو پیس اٹھاتے ان کی طرف پھینکا تھا۔ وہ سیدھا ایک گارڈ کے سر پر لگا، اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی تھی۔ دوسرے نے بریرہ کو تیزی سے اندر کی جانب بھاگتے دیکھ کر دبوچا تھا، جبکہ دوسرے نے اپنے سر سے نکلتا خون صاف کرتے اپنے سوٹ سے انجیکشن نکال کر زور سے بریرہ کے بازو پر لگایا تھا۔ بریرہ کو بری طرح مزاحمت کرتی چیخ چلا رہی تھی۔ وہ انجیکشن میں موجود دوائی جسم میں جاتے ہی ایک دم ڈھیلی پڑتی چند ہی سیکنڈز میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بریرہ کو اٹھاتے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ افرحہ کو کہیں نہ پا کر شاہ زیب سارا گھر چھان چکا تھا، اسے افرحہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے اپنے سامنے نہ پا کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ افرحہ کہاں ہے؟ ملازمہ کو بلاتے اونچی آواز میں دھاڑتے وہ پوچھنے لگا۔ ملازمہ ڈر کر کانپنے لگی تھی، مقابل کے غصے سے کون واقف نہ تھا۔ سر، میم بیک سائڈ پر موجود گارڈن میں گئی ہیں۔ ملازمہ کے کانپتی آواز میں بتانے پر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیک سائڈ پر جانے لگا تھا، جہاں پر بڑا سا گارڈن اور ایک چھوٹا سا پول موجود تھا۔ افرحہ پول میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگوں کو جھلاتی وہ ہاتھ سے پانی کو بھی اوپر اچھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑتی دھوپ اس کے رنگ کے ساتھ ایک عجیب سا متنازع پیدا کر رہا تھا۔ افرحہ کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان تھی،
شاہزیب اسے دیکھتا ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھے کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، زندگی سے بھرپور، شاہزیب کے بالکل برعکس تھی۔ اسے دیکھتے ہی شاہزیب کو سکون ملا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ افرحہ کی جانب بڑھا۔ افرحہ نے قدموں کی چاپ سنتے سر اٹھایا تھا جب اچانک شاہزیب کے کچھ زیادہ ہی قریب آنے پر وہ کھسکتی ہوئی دور ہٹنے کی کوشش میں سیدھا پانی میں گری تھی۔ شاہزیب اسے پانی میں گرتا دیکھ کر فوراً گھبراتا ہوا اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ تم پاگل ہو؟ دوبارہ ایسے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ڈبکیاں کھاتا وجود کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتا اس کے چہرے پر غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ افرحہ جو پانی ناک اور منہ میں جانے سے کھانس رہی تھی، شاہزیب کے اس طرح ڈانٹنے پر اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مکے جڑتی خشمگی نگاہوں سے پانی سے بھری اپنی دھندلاتی نظروں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی، مجھے ویسے بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ تمہارے معاملے میں ویسے بھی میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ افرحہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ شخص اس کے معاملے میں واقعی پاگل تھا۔ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ سوئمنگ تمہیں آتی نہیں ہے، اسی لیے دوبارہ اس طرف مت آنا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتے وہ بھی نکلتا اس کے ساتھ بیٹھتا بولا۔ افرحہ نے بے ساختہ منہ پھلایا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا یہاں آنے کا۔ اگر آپ نہ ڈراتے تو میں کبھی بھی پانی میں نہ گرتی۔ وہ خفگی سے اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتی بولی۔ شاہزیب کی نظر بے ساختہ اس کی نظروں کے ساتھ افرحہ کے گیلے کپڑوں پر گئی تھی۔ گیلے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے۔ شاہزیب کی نظریں محسوس کرتے افرحہ نے تیزی سے اپنے گرد ہاتھ باندھے تھے۔ اسے شاہزیب سے ڈھیروں شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کپڑے چینج۔ وہ جو پھرتی سے اٹھنے لگی تھی شاہزیب کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے پر سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ افرحہ کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھی، جن کی تپش محسوس کرتی وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ شاہزیب نے نرمی سے گیلے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شاہزیب نے اوپر کی جانب اٹھاتے اس کی جانب جھکتے محبت سے اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ افرحہ نے اس کی گیلی شرٹ سے جھانکتے سینے پر نظر پڑتے ہی آنکھیں میچ لی تھی۔ شاہزیب نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ افرحہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ عین اسی لمحے شاہزیب اس کے چہرے پر مزید جھکا تھا۔ افرحہ شاہزیب کی ڈھیلی گرفت محسوس کرتی تیزی سے اسے دھکا دیتی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ شاہزیب لب زور سے بھینچتے اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ اٹھا تھا، اپنا کوٹ اٹھا کر اندر جانے لگا جب ملازمہ ہاتھ میں پارسل پکڑے اس کے قریب آئی تھی۔ سر، یہ پارسل آیا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر اس نے حیرت سے پارسل کو دیکھتے اسے ملازمہ سے لیتے کھولا تھا۔ پارسل پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ پارسل کے اندر موجود چیزیں دیکھتے ہی شاہزیب کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ اس میں افرحہ اور اس کے نکاح کے ٹائم کی تصویر موجود تھی جس میں بڑا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک تصویر پر لال مارکر سے چند حروف لکھے گئے تھے، ویلکم بیک۔ شاہزیب نے غصے سے وہ پارسل زمین پر پھینکا۔ اسے آگ لگا دو اور اب دوبارہ کوئی پارسل بھی آئے اسے پھینک دینا۔ شاہزیب ملازمہ پر برستا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی شدت سے، تبھی فوراً کمرے میں جاتے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ یہ کس نے بھیجا تھا وہ خوب جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ عادل 2 دن سے کسی کیس میں بری طرح مصروف تھا۔ بریرہ کی جانب خاموشی سے وہ تھوڑا ٹھٹکا تھا، تبھی آج سیدھا پولیس اسٹیشن سے بریرہ کے فلیٹ پر گیا تھا۔ فلیٹ پر کئی بار بیل بجانے کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ضرور کہیں آوارہ گردی کرنے نکلی ہوگی، وہ تلخی سے سوچنے لگا۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے ایک زوردار ٹانگ اس نے فلیٹ کے دروازے پر ماری تھی۔ آج اس کے پیرنٹس کے فرینڈس کے بیٹے کی انگیجمنٹ تھی، وہ وہاں بریرہ کو لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بند دروازہ اور اس کی غیر موجودگی اسے طیش دلا گئی تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی نہ ہوتی تو بات الگ تھی، وہ جہاں مرضی جاتی اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی۔
وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ کسی کلب میں غیر مردوں کے درمیان جھول رہی ہو؟ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ایک کٹیلی نظر بند دروازے پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے گھر جا کر وہ شاور لیتا اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جلد سے سیٹ کیے وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہی تھی۔ وہ مکمل تیار ہوتا، اپنی چیزیں لیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے پیرنٹس واپس پاکستان جا چکے تھے۔ وہاں اس کی دادی کی طبیعت کچھ ناساز تھی جس کے باعث وہ اچانک ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ انگیجمنٹ پارٹی کا انتظام بڑے پیمانے پر اوپن ایئر میں کیا گیا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، سجاوٹ حد سے زیادہ کی گئی تھی جس سے ان کی دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ عادل وہاں لوگوں سے ملتا بات چیت کرنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کے پیرنٹس کے فرینڈز ڈیوڈ اور سوزی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اپنے پیرنٹس کی طرف سے ایکسکیوز وہ کر چکا تھا۔ انگیجمنٹ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ عادل بور سا ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ سب لوگ لڑکی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عادل نے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ لڑکی کی انٹری پر اس کی نظریں بے ساختہ اٹھی تھیں اور پلٹنا بھول گئی تھیں۔ حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے تھے۔ ماتھے کی رگیں ضبط کی شدت سے پھول گئی تھیں۔ سامنے ہی پیچ کلر کے ویسٹرن سٹائل کے لانگ گاؤن میں تیار سی بریرہ کو سٹیج کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھیں۔ مقابل کو دیکھتے ہی اس کا گلا دبانے کا بے ساختہ دل چاہا تھا۔ اس کی نظریں بریرہ کے ساتھ سٹیج تک گئی تھیں۔ وہ ساکت سا کھڑا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب بریرہ کے ہاتھوں میں جسٹن کے رنگ پہنانے پر ہر طرف تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ بریرہ نے مردہ دل سے کانپتے ہاتھوں سے جسٹن کے ہاتھوں میں رنگ پہنائی تھی۔ اس نے مقابل کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے کی طرف اٹھی تھیں۔ عادل کو دیکھتے ہی ایک خوشی کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت دیکھتے ہی وہ منجمد ہو گئی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ اعتبار نہیں کرے گا۔ اس کے ذہن میں بے اختیار خیال آیا تھا اور واقعی یہ حقیقت تھی۔ اس کے پیرنٹس نے جس طریقے سے اسے فورس کر کے یہ سب کروایا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جسٹن کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے اس کو اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ قدم اٹھاتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عادل کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ بے ساختہ الٹے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بریرہ نے نم آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ اس کے قریب آ کر سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا، لیکن وہ تو خاموشی سے اسے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بریرہ نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت کو میرے یہاں آنے کی اطلاع کس نے دی ہے؟ وہ تقریباً چیخنے کے انداز میں دھاڑا تھا۔ جب سے اسے وہ انویلپ ملا تھا اس کا خون جل رہا تھا۔ تبھی پہلی فرصت ملتے ہی وہ شاہ پیلس چلا آیا۔ سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہ بنا لحاظ کیے چلا گیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو شاہ زیب؟ حاتم شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور تم کمرے میں جاؤ۔ وہ ایک ناگوار نظر فاطمہ بیگم پر ڈالنے کے بعد خاموش بیٹھی نورے سے بولا تھا، جو فوراً کپ میز پر ٹکاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری بیٹی پر روب جھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ فاطمہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ وہ آپ کی بیٹی بعد میں اور میری بہن پہلے ہے، یہ بات بھولنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات نے فاطمہ بیگم کو شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ نے ہی اس عورت کو میرے بارے میں بتایا ہے نا؟ وہ فاطمہ بیگم کی طرف بڑھتا مزید بولا تھا۔ فاطمہ بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ میر شاہ اور حاتم شاہ خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے شاہ زیب کو برستا دیکھ رہے تھے۔ تمیز سے بات کرو شاہ زیب، تمہاری ماں ہے فاطمہ۔ میر شاہ فاطمہ بیگم کی نم آنکھیں دیکھتے فوراً بول اٹھے تھے۔ میری ایک ہی ماں تھی جو برسوں پہلے مر چکی ہیں، اس عورت کو میری ماں مت کہیے گا۔ وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ فاطمہ بیگم نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی بات نے ان کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ اگر اس عورت نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ عورت آپ کی بیوی کی بہن ہے۔ شاہ زیب فاطمہ بیگم کی نظروں سے نظریں ملاتا، پھر ایک نظر حاتم شاہ پر ڈالتا کاٹ دار لہجے میں بولا تھا، میری بہن معصوم ہے، صرف تم ہی جانور ہو۔ بابا اس سے کہیں یہاں سے نکل جائے ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔
فاطمہ بیگم اپنی بہن کے بارے میں سنتی سانپ کی طرح پھنکاری تھی، ساتھ ہی حاتم شاہ کی طرف مڑتے وہ دھمکی دینے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے نکالنے کی دھمکی مت دیں، یہ میرا گھر ہے، میں جب تک چاہوں گا یہاں رہوں گا، آپ کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا غصے کی شدت سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا، تمہیں جیل میں سڑنا چاہیے تھا، بہت جلد تم اپنے گناہوں کی سزا پاؤ گے، تمہاری بیوی بھی تمہارے جیسی ہی ہوگی، گھٹیا۔ فاطمہ بیگم کی باتوں نے اسے آگ لگا دی تھی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون جیل کی ہوا کھائے گا، اور دوبارہ میری بیوی کو بیچ میں مت لائیے گا، ورنہ جو تھوڑا بہت لحاظ کرتا ہوں نا یہ بھی بھول جاؤں گا۔ شاہ زیب تیز آواز میں دھاڑا۔ حاتم شاہ معاملہ بگڑتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ خاموش ہو جائیں اور فوراً اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ میر، جاؤ فاطمہ کو یہاں سے لے جاؤ۔ حاتم شاہ کی گرج دار آواز سنتے ہی میر شاہ اپنے غصے سے بھری بیگم کو زبردستی تھام کر کمرے میں لے گئے تھے۔ شاہ زیب، حاتم شاہ بولنے لگے تھے جب شاہ زیب نے ان کی بات کاٹی تھی، آپ نے یہ جائیداد میرے نام کس کے کہنے پر کی تھی؟ شاہ زیب نے اپنے ذہن میں مچلتا سوال پوچھا۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، کسی نے مجھے نہیں کہا تھا، حاتم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاہ زیب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ مجھے پھپھو نے کہا تھا، آپ کو آپ کے بیٹے نے بھی کہا تھا۔ وہ میر شاہ کا ذکر کرتا بولا، نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اور یہ کیا معاملہ ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ حاتم شاہ نے پوچھا۔ شاہ زیب گہری سانس خارج کرتا سنجیدگی سے انہیں اینولپ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو، تم فکر نہ کرو، حاتم شاہ نے تسلی دی تھی۔ شاہ زیب نے دھیرے سے سر ہلایا، وہ خود اب یہ معاملہ سنبھالنے کا سوچ رہا تھا۔ بریرہ بد دل سے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کافی رات ہو گئی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عادل کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن وہ یہاں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے پیرنٹس نے گھر کی سیکیورٹی سخت کی ہوئی تھی، جس کے باعث وہ کمرے سے باہر بھی قدم نکال نہیں پاتی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی خود کو ختم کرنے کا خیال آیا تھا، جسے وہ فوراً جھٹک گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی اس کی نظریں ساکت سی چھت کو گھور رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے اپنی نظریں ہٹائی نہیں تھی۔ یہ معمول تھا، رات کو اکثر اسے چیک کرنے کے لیے گارڈ ایک دفعہ ضرور آتا تھا۔ وہ ساکت سے لیٹی تھی جب کمرے میں موجود شخص نے آگے بڑھتے بیڈ پر لیٹی بریرہ کو گردن سے دبوچا تھا۔ بریرہ اس اچانک افتاد پر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ مقابل کے ماسک میں چھپے چہرے کی طرف گئی تھیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے انگیجمنٹ کرنے کا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی۔ مقابل کی آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ عادل کے الفاظ انتہائی زہریلے تھے۔ بریرہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ عادل نے اس کے گلے پر گرفت مضبوط کی تھی، جس سے اسے سانس لینے میں انتہائی دشواری ہو رہی تھی۔ عادل، پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی۔ مقابل نے نفرت سے اسے دیکھتے تھوڑی سی گرفت ہلکی کی تھی۔ پتہ نہیں تم میرے کن گناہوں کی سزا ہو۔ میں نے ایک نیک سیرت بیوی مانگی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا تم جیسی آوارہ میری بیوی بنے گی تو میں کبھی شادی کے بارے میں سوچتا بھی نہ۔ وہ زہریلے لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکا پھنکارا تھا۔ مقابل نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی تھی۔ عادل کے الفاظ اسے تکلیف سے چھلنی کر رہے تھے۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، وہ گہرے سانس لیتی نم آواز میں بولی تھی۔ نمکین پانیوں سے بھری صاف آنکھیں مقابل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر عادل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک کے بعد کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ تو اسے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھتا آیا تھا، وہ یوں تو کبھی نہ روئی تھی۔ اس کی گردن کو اپنے شکنجے سے آزاد کرتے عادل نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے تھے۔ اچانک جسٹن کا بریرہ کے چہرے پر لمس چھوڑنے کا یاد آتے ہی اس نے سختی سے بریرہ کا چہرہ دبوچا تھا۔ اس شخص کے قریب جانے کی کوشش بھی کیسے کی تم نے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہو اور مجھ سے امید لگا رہی ہو کہ میں تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں پر اعتبار کروں؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بریرہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بھیگی پلکوں کو اوپر اٹھاتے اس نے عادل کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور عادل کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ کپکپاتی آواز میں عادل کو دیکھتی پھنکاری تھی۔ عادل نے سرخ آنکھوں سے غصے کی شدت سے اسے گھورا تھا۔
بے ساختہ بریرہ کے چہرے پر جھکتے اس نے بری طرح اسے اپنی گرفت میں کیا تھا۔ بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسے مارنا چاہا تھا۔ عادل اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتا بیڈ سے لگا چکا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ عادل کے پیچھے ہٹنے پر اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس کرتی روتے ہوئے بولی تھی۔ مقابل سے اتنی بے رحمی کی امید اسے نہیں تھی۔ اسے روتا چھوڑتا عادل فوراً اس سے دور ہٹتا تیزی سے قدم اٹھاتا روم سے نکل گیا تھا۔ عادل کے جانے کے بعد تکیے میں منہ دیے وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ شاہ زیب صبح سے ہی باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ اسے کل سے دوبارہ پیکنگ کا بول چکا تھا، لیکن حاتم شاہ نے افرحہ کو ابھی فی الحال پاکستان رکنے کا بولا تھا، جس سے وہ جھٹ مان گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنے پیرنٹس سے بھی صلح کرنا چاہتی تھی۔ ان کو یاد کرتے افرحہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ ان کے پاس ہو کر بھی بہت دور تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، آج لنچ میں بناؤں گی، افرحہ نے کچن میں داخل ہوتے ملازمہ سے کہا، جو اس کی بات پر زرد پڑ گئی تھی۔ میم، سر نے ہمیں آپ کو کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے، سر ہمیں جاب سے نکال دیں گے، ملازمہ التجائیہ بولی تھی۔ کچھ نہیں کہیں گے شاہ زیب، اب جاؤ، افرحہ تھوڑا سختی سے بولی تھی۔ ملازمہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق وہاں سے چلی گئی تھی۔ کھانا اس کی والدہ نے اسے میٹرک میں ہی بنانا سکھا دیا تھا، اسی لیے اسے کینیڈا میں بھی اپنا کھانا بنانے میں کبھی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ فریزر سے گوشت نکالتے اس نے بھگو دیا تھا تاکہ گوشت کھل سکے۔ وہ قورمہ بنانے کا سوچتی مسالہ بنانے لگی تھی۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے اس نے قورمے کو دم پر رکھ دیا تھا۔ آٹا گوندھ کر ایک کیبن سے نکالتے وہ گوندنے کا سوچ رہی تھی۔ آٹا ڈھونڈ کر ایک کیبن سے نکالتے وہ گوندنے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی آٹے میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا جب پیچھے سے اپنے کان کے قریب کسی کی گرم سانسیں محسوس کر کے وہ بری طرح ڈری تھی۔ بے ساختہ اچھلتے ہوئے وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ شاہ زیب کو اپنے بے حد نزدیک دیکھ کر اس نے اپنا آٹے سے بھرا ہاتھ بے دہانی میں مقابل کے سینے پر رکھا تھا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ وہ برہمی سے بولی، جبکہ شاہ زیب کی نگاہیں اس کے آٹے سے بھرے ہاتھ پر تھیں جو اس کی نیلی شرٹ پر دھرا ہوا تھا۔ اوہ سوری، افرحہ کی نظریں شاہ زیب کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ پر گئی تھیں۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھاتی معصومیت سے آنکھیں جھپکاتی بولی تھی۔ شاہ زیب اس کی طرف جھکا تھا۔ افرحہ پیچھے ہٹتی شیلف سے لگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے دونوں طرف ہاتھ شیلف پر ٹکاتے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے؟ اس کے چہرے پر جھکا شاہ زیب انتہائی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ افرحہ کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا آپ کے لیے کھانا بنانے کو، اور ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بناتی ہیں، اور میں اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ شاہ زیب نے ابرو اچکاتے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جس نے نروس سی نظر اٹھاتی اور پھر جھکاتی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو تم پہلے سے ہی اچھی لگتی ہو، پھر اس سب کا فائدہ؟ وہ اس کی آنکھوں پر آئی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑستا پوچھنے لگا تھا۔ افرحہ نے منہ پھلایا۔ اب آپ میرے کاموں پر بھی پابندی لگائیں گے؟ وہ برہم ہوئی۔ میرا بس چلے تو تمہاری سانسیں بھی قید کر لوں، وہ خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کی نزدیکی سے افرحہ کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سے کچھ نہیں کروں گی، اب پیچھے ہٹیں، وہ شاہ زیب کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس کرتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال پر ہولے سے اپنے لب رکھے تھے۔ افرحہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ گڈ گرل، شاہ زیب دھیرے سے پیچھے ہٹتا بولا۔ اس کی گمبھیر آواز نے افرحہ کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ شاہ زیب کے دور ہٹتے ہی وہ سرخ گالوں کو اس کی نظروں سے چھپاتی چولہا بند کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بریرہ ساری رات روتی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی جب مسز شہروز کی چنگاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے بریرہ؟ انہوں نے نیوز پیپر بریرہ کے منہ پر دے مارا۔ بریرہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ مسز شہروز نے کھینچ کر اسے اٹھایا اور زبردستی نیوز پیپر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ نیوز پیپر کا فرسٹ پیج دیکھتے ہی بریرہ کی آنکھیں مکمل کھل گئی تھیں۔
وہ پٹی پٹی آنکھوں سے نیوز پیپر پر اپنی نکاح کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ مسز شہروز نے اس کے بال دبوچتے چیخ کر پوچھا تھا۔ موم، یہ سچ ہے، وہ اپنے سر میں اٹھتے درد کو محسوس کرتی لب دبا کر بول رہی تھی۔ مسز شہروز کا ہاتھ اٹھا تھا اور بریرہ کے مومی گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اپنا کانپتا ہاتھ چہرے پر رکھتے بریرہ نے سسکی دبائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے لیکن ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے گرا نہیں تھا۔ تم جیسی نالائق اولاد ہماری ہی قسمت میں لکھی تھی۔ مسز شہروز اس کے بالوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیتی دھاڑی تھی۔ تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا، تمہاری یہ حرکت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اسی ویک کے اندر اندر یہ نکاح ختم کروا دوں گی۔ شادی تمہاری صرف جسٹن سے ہی ہوگی، یہ بات اپنے دماغ میں لکھ لو۔ بریرہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ غصے سے بولتی اس کے بالوں کو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اپنی جان لے لوں گی لیکن اس شخص سے علیحدگی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاؤں گی۔ آپ جو کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ بریرہ ان کی نظروں سے نظریں ملاتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ اس کی بدلحاظی اور بدتمیزی نے مسز شہروز کا پارا ہائی کیا تھا۔ ایک بار پھر ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور بریرہ کے پہلے سے سرخ گال کو مزید سرخ کر گیا تھا۔ اس شخص کو مروانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو خاموشی سے ڈیورس پیپرز پر سائن کر دینا اور جسٹس سے شادی کر لینا۔ مسز شہروز سرسراتے لہجے میں بریرہ کو وارننگ دے رہی تھی۔ بس یہی آتا ہے آپ کو، مجھے سخت نفرت ہے آپ دونوں سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے سخت اذیت محسوس ہوئی تھی۔ شٹ اپ، ہمارے پیسوں پر ہی ساری زندگی عیش کی ہے، اب تمہیں جسٹن سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے تو موت پڑ رہی ہے۔ اپنا مائنڈ جلدی سیٹ کر لو، بہتر ہوگا، ورنہ میں جس طریقے سے کروں گی وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کا گال زور سے تھپ تھپاتے بولتی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ بریرہ نے نفرت سے انہیں جاتے دیکھا۔ زندگی بہت مشکل لگنے لگی تھی، اب تو سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا تھا۔ اپنی سسکی دباتی وہ عادل کی خیریت کے لیے پہلی بار اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ شاہزیب حاتم شاہ کے بلانے پر آفس گیا تھا۔ فرحہ فارغ روم میں بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر زید کی کال آئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالتے پہلے اس نے کال کو اگنور کرنے کا سوچا تھا لیکن مسلسل آتی کال سے تنگ آ کر اس نے مجبوراً کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم زید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ دوسری جانب موجود زید اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر مزید طیش میں آ گیا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھینجتے اس نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس کی محبت اس سے چھین لی جائے؟ وہ گہرا سانس بھرتا خود کو پرسکون کرتا پوچھنے لگا تھا۔ اگر آپ نے ایسی فضول باتیں کرنی ہیں تو میں کال کاٹ دوں گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے تھوڑا غصے سے بولی۔ اب تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گی؟ زید لب بھینچ کر پوچھنے لگا تھا۔ مقابل کا تکلف بھرا انداز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ زید بھائی، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی میری نظروں میں آپ کا امیج خراب ہو، سو پلیز کنٹرول یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو موو آن۔ فرحہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ زید سے مزید رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ شاہزیب کے غصے سے وہ خوف کھاتی تھی اور اس کے غصے سے خوب واقف بھی تھی۔ اوکے، میں تمہاری بات مان لوں گا لیکن تمہیں مجھ سے ایک بار ملنا ہوگا، زید پرسوچ انداز میں بولا۔ ایسا ممکن نہیں، وہ جھٹ سے جواباً بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تم سے ملنے، کیونکہ تم سے تو میں ہر حال میں مل کے رہوں گا، زید سنجیدگی سے بولا تھا۔ فرحہ اس کی بات پر فوراً گھبرا گئی تھی۔ گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کیفے میں مل لیتے ہیں، فرحہ لب بھینچ کر تیزی سے بولی تھی۔ زید کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں، 1 گھنٹے تک ملاقات ہوگی، ٹائم سے پہنچ جانا۔ زید کی بات سنتی وہ جھنجھلا کر فون بند کر گئی تھی۔ فرحہ شاہزیب کو بنا بتائے ڈریس چینج کرتی اپنا موبائل لیتی نیچے آئی تھی۔ ملازمہ کو کسی ضروری کام سے جانے کا بولتے وہ آرام سے باہر نکلی۔ آن لائن کیب منگواتے وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گی، زید اسے دیکھتا خوشی سے کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ فرحہ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ مارے باندھے سر ہلایا تھا۔ ارے کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ زید نے اٹھ کر اس کے لیے کرسی نکالی تھی۔ فرحہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہم پہلے آرڈر کر لیتے ہیں، پھر سکون سے بات کریں گے، زید مسکراتا ہوا بولا تھا۔ فرحہ نے اس کی بات درستگی سے کاٹی۔ زید بھائی، آپ کو جو بات کرنی ہے جلدی کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم شاہزیب کو چھوڑ دو فرحہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا ہے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔
وہ میز پر پڑے افرحہ کے ہاتھ کو تھامتے بولا تھا، آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ میں شاہزیب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ زید کی باتیں مرچی کی طرح لگی تھی۔ تم اس کیریکٹر لیس انسان کے لیے میری محبت کا ٹکڑا ہوگی؟ زید نے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ افرحہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھے۔ وہ میرے شوہر ہیں، اب ان کے علاوہ مجھے کسی کی محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آپ بھی میرے بارے میں ہر طرح کا خیال اپنے ذہن سے نکال لیں۔ افرحہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ زید کی باتیں اسے تیش دلا رہی تھیں۔ شاہزیب آفس میں میر حاتم کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اسے افرحہ کے متعلق ایک ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتا فوراً میٹنگ سے نکلا اور افرحہ کو کال ملائی تھی۔ جب کئی بار کال کرنے پر بھی اس نے کال نہ اٹھائی تو مجبوراً شاہزیب نے گھر ملازمہ کو کال کی تھی، جس سے اسے افرحہ کے گھر سے جانے کی خبر ملی تھی۔ ان نون نمبر سے آیا میسج کھولتے شاہزیب نے اس میں موجود ایڈریس دیکھا تھا۔ وہ نابی ہونٹوں کو بھینچے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مطلوبہ ایڈریس پر چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے سے چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا مرکز بس افرحہ تھی اور اس کے ساتھ موجود زید تھا، جو افرحہ کے دونوں ہاتھ تھامے نہ جانے کون سی باتیں بتا رہا تھا۔ افرحہ 2-3 بار اس کی بات سنتے اپنے ہاتھ کھینچ چکی تھی لیکن مقابل چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاہزیب لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے قریب گیا۔ شاہزیب کو دیکھتے افرحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ شاہزیب نے زید کو کالر سے دبوچتے اسے کرسی سے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ اس کے منہ پر پے در پے مکے مارتے شاہزیب گرایا تھا۔ زید اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ شاہزیب جتنی طاقت رکھتا تھا، تبھی اپنے دفاع کے لیے اس نے فوراً اپنے منہ پر بازو رکھ لیے تھے۔ تمہاری بیوی بننے سے پہلے یہ میری محبت ہے، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ زید زور سے شاہزیب کو پیچھے دھکا دیتا چلایا تھا۔ افرحہ پریشان سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زید کی باتوں نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ وہ فوراً اس پر جھپٹا تھا۔ شاہزیب پلیز رک جائیں۔ افرحہ شاہزیب کو زید کو بری طرح مارتے دیکھ کر اونچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ شاہزیب کے قریب آ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شٹ اپ، مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو جاؤ، اب مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ جس انداز میں چیخا تھا، افرحہ ڈر کر فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاؤ گے اور مجھے یہاں بلاؤ گے تو میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ زید کو کالر سے دبوچ کر سیدھا کرتا دھاڑا تھا۔ یہ لڑکی بیوی ہے میری، اسے میری موت کے علاوہ مجھ سے کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی۔ زید کے منہ پر مکہ جڑتا شاہزیب سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ سیاہ آنکھیں غصے سے سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ افرحہ تو ڈر کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھا افرحہ، یہ شخص پاگل ہے، پہلے زانی تھا، اب مجھے مار کر قاتل بھی بننا چاہتا ہے۔ زید اپنے منہ سے خون تھوکتا استہزائیہ لہجے میں چلایا تھا۔ افرحہ نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جبکہ شاہزیب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں، لیکن صرف افرحہ کے معاملے میں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اس کا سر ٹیبل سے لگاتے شاہزیب سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شاہزیب پلیز زید بھائی کو چھوڑ دیں۔ افرحہ زید کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی، تبھی ہمت کرتی بولی۔ شاہزیب نے سرخ آنکھوں سے افرحہ کی طرف دیکھا تھا۔ شش، اب مجھے دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، شاہزیب سرد لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ کی دھڑکنیں خوف سے شدید بڑھ گئی تھیں۔ زید نے شاہزیب کی بے دہانی کا فائدہ اٹھاتے اس کے گال پر زوردار مکہ مارا تھا، جس سے شاہزیب کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد افرحہ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے شاہزیب نے زید کا برا حال کر دیا تھا۔ لوگوں نے بمشکل شاہزیب کو قابو کرتے زید سے دور ہٹایا تھا۔ شاہزیب لوگوں سے خود کو چھڑواتا فوراً گھبراہٹ سے کانپتی افرحہ کے پاس آیا تھا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ افرحہ کو کندھوں سے تھام کر اپنے سینے میں چھپاتا ساتھ لے گیا تھا۔ افرحہ اپنے حال کا سوچتی بری طرح گھبرانے لگی تھی۔ شاہزیب کی خاموشی اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ گھر تک سارے سفر کے دوران شاہزیب ایک لفظ بھی افرحہ سے نہیں بولا تھا۔ شاہزیب خاموشی سے کار سے نکلتا افرحہ کی طرف دیکھے بنا اندر چلا گیا۔ افرحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی۔ اسے شاہزیب کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک شاہزیب کے زخمی ہاتھوں اور زخمی لب کے بارے میں سوچتی وہ اس کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ شاہزیب صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا سگریٹ سلگا کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افرحہ نے اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر ناک سکیڑی تھی۔
وہ خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لینے واش روم چلی گئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس لیتی وہ خاموشی سے شاہ زیب کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ سگریٹ کے دھوئیں سے اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی تھی، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کرتی شاہ زیب کا دایاں ہاتھ نرمی سے پکڑنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ افرحہ نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ افرحہ نے کھانستے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا۔ شاہ زیب نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے افرحہ پر نظریں جما لی تھی، جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ شاہ زیب کے ہاتھ پر پھونک مارتے وہ زخم صاف کرتی شاہ زیب کی نظروں سے بخوبی واقف تھی۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتے اپنے بایاں ہاتھ اٹھاتے افرحہ کے گال کو نرمی سے سہلایا تھا۔ افرحہ کے ہاتھوں کی حرکت ایک پل کو رکی تھی، پھر دوبارہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی تھی، جس کو شاہ زیب کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر قدم بھی کیسے نکالا؟ افرحہ کی تھوڑی کو پکڑتے شاہ زیب نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ افرحہ کا سانس پل میں خشک ہوا تھا۔ کیا مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں؟ وہ اپنا حلق تر کرتی پوچھنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، اور سونے پر سہاگا زید سے ملنے کے لیے تمہارا بنا اجازت جانا یہاں آگ لگا گیا ہے۔ وہ افرحہ کا ہاتھ پکڑتا اپنے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا۔ افرحہ نے لب کاٹتے اس کی طرف دیکھا تھا، جو مزید گویا ہوا۔ اگر آج لوگ بیچ میں نہ آتے تو میں اس کا حشر بھی کاٹ دیتا۔ شاہ زیب میر حاتم اپنی محبت پر کسی کی بری نظر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ افرحہ کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا شدت جذبات سے بولا تھا۔ افرحہ اس کی سیاہ آنکھوں کے پیچھے چھپے بے لگام جذبات کو دیکھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ شاہ زیب کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، جس سے اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ آپ کی محبت مجھے ڈرا رہی ہے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں آپ کی یہ محبت ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بول اٹھی تھی۔ شاہ زیب کے ہونٹ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ میری محبت ایسی ہی ہے، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ شاہ زیب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، میری محبت، شدت اور غصہ۔ وہ افرحہ کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی بچی ہوئی سانسیں بھی خود میں قید کر گیا تھا۔ افرحہ نے اس کی شدت محسوس کرتے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خود پر کنٹرول کھو دوں، جلدی سے جا کر پیکنگ سٹارٹ کر دو، ہم رات کی فلائٹ سے واپس کینیڈا جا رہے ہیں۔ وہ افرحہ کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے صاف کرتا بولا تھا۔ افرحہ جو گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کر رہی تھی، اس کی بات سنتی بنا کوئی اعتراض کیے تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ شاہ زیب افرحہ کے اٹھتے ہی نئی سگریٹ سلگاتا دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ عادل جو بریرہ سے ملنے کے بعد شدید تپا ہوا تھا، اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی اور بریرہ کی نکاح کی تصویریں پریس میں بھجوا دی تھی، جس کا خمیازہ صرف بریرہ کو بھگتنا پڑا تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن سے 1 ہفتے کی لیو لے لی تھی، چونکہ پریس والے اس کی طاق میں بیٹھے تھے۔ وہ اس سچویشن سے خود بھی سخت جھنجھلا گیا تھا۔ گھر میں وہ فارغ رہنے کی بجائے کوئی کیس سٹڈی کرنے لگا تھا۔ یہ دوسرا دن تھا جب صبح صبح اسے بائی میل ڈیورس کے پیپرز ملے تھے۔ پیپر پر بریرہ کے سائن دیکھتے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے سے سرخ پڑتے اس نے کاغذات کو پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ مجھ سے تمہیں اتنی آسانی سے رہائی نہیں ملے گی۔ میری زندگی میں تم اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن میری مرضی کے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تخیل میں بریرہ کو سوچتا بڑبڑایا تھا۔ رات کو بریرہ سے ملنے کا سوچتا عادل کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ بریرہ سے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ منہ پر ماسک چڑھائے وہ گارڈز کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گارڈ کو پیسے دے رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی اسے اندر جانے دیتا تھا، ورنہ گھر کے اندر اور باہر جتنی سختی تھی کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بریرہ کے کمرے کے باہر فی الحال کوئی گارڈ نہیں تھا، جس پر سکون کا سانس بھرتا وہ کمرے میں آسانی سے داخل ہوا۔ اسے لاک لگا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بریرہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے میں موجود نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں بھی وہ بآسانی مقابل کو دیکھ سکتی تھی۔ عادل کو صحیح سلامت دیکھتے اسے خود میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی حالت پر غور کیے بنا
عادل لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب گیا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ تمہیں کیا لگا مجھے ڈیورس پیپرز بھیج دو گی تو میں ہنستے ہنستے سائن کر دوں گا؟ تم بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو، مجھ سے چھٹکارا اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکائے اس کے چہرے کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتا وہ زہر خون لہجے میں پھنکارا تھا۔ بریرہ نے ناسمجھ نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے ہی مسلسل کمرے میں بند رہ کر اس کا دماغ سن پڑا ہوا تھا، اوپر سے عادل کی باتیں اسے مزید الجھا رہی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ کمرے میں ہی بند تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مسز شہروز نے اچانک سے خاموشی کیوں اختیار کر لی تھی۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی تھی۔ عادل نے اس کی بات پر ہنکارا بھرا۔ مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، عادل اونچی آواز میں پھنکارا تھا۔ بریرہ اس کی اپنے چہرے پر سخت گرفت محسوس کرتی تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ مسز شہروز کے تھپڑوں سے اس کا چہرہ پہلے ہی درد کر رہا تھا اور پھر عادل کی گرفت اسے شدید تکلیف دے رہی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے، میں نے کہا مجھ سے دور ہٹو، وہ سسکی دباتی عادل پر چلائی تھی۔ اس کی بے اعتنائی اور بے رخی اسے شدید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں ہٹوں گا، کیا کرو گی؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اپنے چہرے کے قریب کرتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ آئی ہیٹ یو، تم سے ملنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ بے بس سے اس کے سینے پر مکے مارتی پھنکاری تھی۔ نو ڈارلنگ، یہ غلطی نہیں، ہماری خراب قسمت تھی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، مجھے اپنی اسی پھوٹی قسمت کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ اچانک دھیما لہجہ کرتا دانت کچکچاتا گرایا تھا۔ بریرہ کو اس کی باتوں سے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ کل تیار رہنا اپنی رخصتی کے لیے، بہت رہ لیا مائکے، اب اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے آزاد کرتا عادل دور ہٹتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی پہنچ سے تو واقف تھی، تبھی جھٹ سے بول اٹھی، مجھے کہیں نہیں جانا، اب جاؤ یہاں سے۔ بریرہ کے چلا کر بولنے سے عادل نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھیں۔ اب تو میں یہاں سے تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بریرہ کی وجہ سے ضد میں آتا بیڈ پر اس کے ساتھ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ بریرہ نے حیرانی اور پریشانی سے عادل کو دیکھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ عادل کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ عادل نے اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر اپنے سر کے پیچھے بازو ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ بریرہ نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا جو قریب لیٹا اسے اپنے دل کے پاس محسوس ہوا تھا۔ تم یہاں سے جا کیوں نہیں رہے؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ بریرہ اسے زجر کرنے کے لیے بولی تھی۔ عادل نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے بریرہ کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تمہاری طرف نامحرم مردوں سے چپکتا پھروں یا پھر حرام چیزوں کو لبوں سے لگاؤں، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ بریرہ کے دل میں کسک سی اٹھی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا اس کی نظروں میں وہ اتنی ہی بری تھی؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پاس رہنے کا، میں جا رہا ہوں، لیکن کل ضرور لینے آؤں گا، وہ اٹل لہجے میں بولتا حیران بیٹھی بریرہ پر نظر ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ بریرہ کی آنکھوں سے چند آنسو نکلتے بے مول ہو گئے تھے۔ شاہزیب بنا کسی سے ملے واپس کینیڈا آ گیا تھا۔ اگر زید والا معاملہ نہ ہوتا تو افرہ کبھی بھی اپنے پیرنٹ سے ملے بغیر کینیڈا واپس نہیں آتی۔ شاہزیب اسے لے کر اپنے پتہ نہیں کون سے ہاؤس میں آیا تھا جو ری نیو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے افرہ کے ساتھ والے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہ ہاؤس کافی کھلا اور بڑا تھا جس میں کافی زیادہ رومز تھے۔ اس کے ہاؤس سے سارے شہر کا منظر دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ وہاں 4 رومز، ایک کھلا ٹی وی لاؤنج، جم اور ساتھ مووی روم بھی تھا۔ افرہ تو تھکی ہونے کی وجہ سے بنا کچھ دیکھے ہی سو گئی تھی۔ شاہزیب نے اس سے ساری فلائٹ کے دوران بات نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی ناراضگی سمجھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے اشتیاق سے ماسٹر بیڈ روم کا جائزہ لیا جو گرے اور بلیک رنگ سے مزین تھا۔ وہ اپنی جمائی روکتی فریش ہونے چلی گئی۔ اپنے رات والے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ اشتیاق سے سب چیزوں کا جائزہ لیتی، کھانے کی خوشگوار مہک محسوس کرتے، پیٹ میں ہلچل ہوتی محسوس کر کے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسٹوو کے سامنے کھڑے شاہزیب کو دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ شاہزیب
فرائیڈ رائس برتن میں نکال کر ایک نظر افرحہ پر ڈالتا ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کیا سارا دن یہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے ایک جگہ جم کر کھڑے رہنے پر چوٹ کرتا بولا۔ افرحہ نے منہ پھلایا تھا۔ کھڑوس۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زیب نے افرحہ کے لیے اور اپنے لیے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال چکا تھا۔ کھانا شروع کرو۔ ایک چمچ اس کو تھماتا دوسرا خود تھام کر وہ اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ میں کھانے لگا تھا۔ افرحہ اس پر وقفے سے نظر ڈالتی کھانا کھانے لگی۔ شاہ زیب اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے خاموش ہی رہا تھا۔ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بے چین سی پوچھ بیٹھی۔ نہیں، یک حرفی جواب ملا۔ پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ میری مرضی، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتے پوچھنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے کھانا چھوڑتے اس پر نظریں ٹکائی تھیں جو پنک رنگ کے سلیپنگ سوٹ میں آنکھوں میں نمی لائے معصوم گڑیا لگ رہی۔ اب رو کیوں نہیں ہو؟ کہا تو ہے کہ نہیں ہوں ناراض۔ شاہ زیب نے اس کی کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی تھی۔ اس کی حرکت پر افرحہ ہل کر رہ گئی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر شاہ زیب کی گہری سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتی خفکی سے بولی۔ کیا مجھے تنگ کرنے کا حق نہیں؟ اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر پوچھنے لگا۔ افرحہ نے اس کی حرکت پر ناک چڑھائی تھی۔ نہیں، آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، میں ابھی بچی ہوں، آپ کو تنگ کرنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ سر ہلا کر سمجھداروں کی طرح بولی تھی۔ اس کی باتوں سے شاہ زیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ شاہ زیب کے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھنے پر افرحہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ افرحہ گردن نفی میں ہلاتی جھٹ سے بول اٹھی۔ اچھا، شاہ زیب نے ابرو اچکا کر کہا تھا۔ افرحہ منہ بسور کر چہرہ موڑ گئی۔ شاہ زیب افرحہ کے کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر سنک میں رکھ رہا تھا جب افرحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ پیچھے سے افرحہ نے شاہ زیب کی کمر پر حصار باندھا تھا۔ میرے پیارے حبی، مجھ معصوم کی معافی قبول کیجیے۔ اب میں ایسی کوئی نادانی اور غلطی نہیں کروں گی۔ افرحہ اس کی کمر سے سر ٹکاتی مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر شاہ زیب کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کا حصار توڑتے شاہ زیب نے رخ پھیرا تھا۔ یہ آخری بار تھا افرحہ، اس کے بعد میں تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں۔ کسی کو بھی تمہارے قریب محسوس کرتا ہوں تو میرے سینے میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ وہ افرحہ کو کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتا بولا۔ اس کے انداز سے افرحہ نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، آئی پرومس۔ افرحہ کے جواب پر دھیرے سے مسکراتے شاہ زیب نے اس کی روشن پیشانی کو چومتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔